رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ہیں جن کے لیے دگنا اجر ہے۔ ایک وہ جو اہل کتاب سے ہو اور اپنے نبی پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور دوسرے وہ غلام جو اپنے آقا اور اللہ دونوں کا حق ادا کرے، اور تیسرے وہ آدمی جس کے پاس کوئی لونڈی ہو جس سے شاباشی کرتا ہے، اور اسے تربیت دے تو اچھی تربیت دے، تعلیم دے تو عمدہ تعلیم دے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 97۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کے موقع پر مردوں کی صفوں میں سے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کو خیال ہوا کہ عورتوں کو خطبہ اچھی طرح نہیں سنائی دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں علادہ نصیحت فرمائی اور صدقے کا حکم دیا۔ یہ بات سن کر کوئی عورت بالی اور کوئی عورت انگوٹھی ڈالنے لگی، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے کے دامن میں یہ چیزیں لینے لگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 98۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کسے ملے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے کوئی اس کے بارے میں مجھ سے دریافت نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے حدیث کے متعلق تمہاری حرص دیکھ لی تھی۔ سنو، قیامت میں سب سے زیادہ فیض یاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 99۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے، بلکہ وہ پختہ کار علماء کو موت دے کر علم اٹھائے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، اس لیے یہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 100۔